میرا نام مومنا ہے۔ ہم لوگ خاندانی سید ہیں اور ہمارا گھر بہت ہی بڑا اور خوبصورت تھا۔ ایک گھر میں سب لوگ ایک ساتھ رہتے تھے۔ صدیوں سے اس گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہی تھا۔ کوئی بھی خاندان کو چھوڑ کر الگ نہیں ہوتا تھا۔ میرے گھر میں میرے چاچو بھی رہتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام حسن تھا۔ ہم لوگ بہت ہنسی خوشی کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ میرے بچپن سے ہی میری ماں یہ بات مجھے سمجھاتی آ رہی تھی کہ تم سید ہو اور تمہاری شادی کسی سید کے ساتھ ہی ہونی ہے۔ جب میں بہت چھوٹی تھی مجھے پڑھانے کے لیے ایک استاد کو رکھا گیا جو کہ مجھے ریاضی پڑھانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ اس کی اور میری عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ ہم لوگ اپنے ہی کمرے میں بیٹھتے تھے لیکن بیچ میں ایک پردہ لگایا جاتا تھا۔ میرے ساتھ میری بڑی بہن بھی بیٹھ جاتی تھی۔ تب ہم لوگ پڑھائی کرتے تھے لیکن کبھی کبھی میری بڑی بہن کام کے سلسلے میں اٹھ کر کہیں چلی جاتی اور میں وہ پردہ ہٹا دیا کرتی تھی۔ اس شخص کا نام عثمان تھا۔ وہ بھی مجھے کہتا تھا کہ اس طرح مت کیا کرو، لیکن مجھے اس کے ساتھ بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ محبت بچپن میں ہی بنیاد پکڑ چکی تھی۔ اب جوانی میں آ کر تو عثمان نے بھی اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ پہلے وہ بہت ڈرتا تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ہم دن رات ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے اور کبھی کبھی ساری رات باتوں میں گزر جاتی تھی۔ کبھی کبھی بازار جاتی تو اس کو بھی بلا لیتی۔ وہ مجھ سے مل تو نہیں سکتا تھا لیکن دور دور سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھوں کو بھر لیا کرتے تھے۔ مجھے اس محبت سے بہت خوشی مل رہی تھی۔ میں اپنی دنیا میں خوش تھی، بنا ہی سوچے سمجھے کہ اس محبت کا انجام کیا ہوگا۔ میرا چچا زاد حسن بہت ہی خطرناک آدمی تھا۔ اس سے سارا شہر ڈرتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور طاقتور انسان تھا۔ لوگوں کے مسئلے حل کروایا کرتا تھا۔ کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ مدد کیا کرتا تھا۔ لوگ ہمارے گھر میں اپنے مسئلے لے کر حسن کے پاس آتے تھے اور وہ کسی بادشاہ کی طرح بیٹھا ہوتا تھا، پھر ان کا مسئلہ سن کر اس مسئلے کو حل کروانے کی کوشش کرتا تھا۔ ویسے اچھا انسان تھا لیکن اس نے سارے شہر پر اپنا رعب جما رکھا تھا اور حویلی میں بھی سب بابا یا چاچو سے اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا اس سے ڈرتے تھے۔ میں بھی اس سے ڈرتی تھی لیکن پھر بھی عثمان سے میری محبت بے قابو ہو چکی تھی۔ ایک دن مذاق مذاق میں رات کو بات کرتے ہوئے میں نے عثمان کو کہا کہ اگر اتنی ہی محبت ہے تو ابھی میرے گھر آ جاؤ۔ اتنی یاد آ رہی ہے تو گھر آ کر مجھے دیکھ لو۔ اس نے کہا کہ مجھے چیلنج مت کرو، نہیں تو میں آ جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ تم کسی سے بھی نہیں ڈرتے ہو نا، تو پھر آ جاؤ میرے گھر میں۔ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں اور کچھ نہیں تو دور سے ہی مجھے دیکھ تو لوگے، کیونکہ عثمان بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ میں اسے کہتی تھی کہ میں نے سونا ہے، وہ کہتا تھا کہ نہیں، مجھ سے بات کرو کیونکہ مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ اچھا پھر گھر ہی آ جاؤ، لیکن وہ بیچارہ پتہ نہیں اس ٹائم جنون میں آ گیا تھا یا پھر محبت میں کہ وہ واقعی میرے گھر آ گیا۔ اس دن حسن نے اس کو دیکھ لیا۔ حسن کے لیے یہ منظر تو بہت ہی عجیب تھا کہ کوئی غیر آدمی اس کے گھر کے اندر کھڑا تھا جبکہ لوگ اس سے اتنا ڈرتے تھے۔ اس نے وہیں پر عثمان کو پکڑ لیا اور اسے مارنا شروع کر دیا۔ میرے بابا اور چچا جان بھی وہاں پر آ گئے۔ ان سب نے مل کر عثمان کو مارا اور بہت بے عزت کیا۔ بابا نے کہا کہ اگر آئندہ نظر آئے تو جان لے لیں گے تمہاری۔ اس نے کہا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، آپ کی بیٹی مومنا مجھ سے محبت کرتی ہے۔ حسن نے پھر اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور کہا کہ اس گھر اور اس شہر سے فوراً نکل جاؤ۔ اگر تم شہر میں بھی مجھے نظر آئے تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ تمہیں یہ شہر چھوڑ کر جانا ہوگا، نہیں تو تمہیں جان سے مارنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے لگا کہ وہ کہیں نہیں جائے گا، پر وہ جا چکا تھا۔ مجھے بھی بہت باتیں سنائی گئی تھیں، مجھ پر بھی ہاتھ اٹھائے گئے تھے، سب نے مجھے برا بھلا کہا تھا، کمرے میں بند کر دیا تھا۔ وہ وقت مجھ پر بہت بھاری تھا۔ میں بہت چیخی چلائی تھی لیکن کوئی میری مدد نہیں کر رہا تھا، لیکن اس بات کو تو میں برداشت کر گئی۔ پر عثمان کے بارے میں جان کر میں پوری طرح سے ٹوٹ گئی کہ عثمان ڈر کر بھاگ گیا ہے۔ اس نے شہر ہی چھوڑ دیا تھا۔ میرے گھر کے سب بڑے سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ لڑکی تو ہاتھ سے ہی نکل گئی ہے، اب کون اس سے شادی کرے گا۔
کیا کریں گے ہم اس کا؟ اتنی جلدی شادی کریں گے تو خاندان والے بھی باتیں کریں گے۔ تب حسن نے کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ میں میرے گھر کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں۔ گھر میں ہی بات رہ جائے گی تو اس کے لیے بھی آسانی ہوگی اور ہم سب کے لیے بھی۔ میری ماں اور میرا باپ حسن کی بات سن کر اس کے گرویدہ ہو گئے کہ اس نے مشکل وقت میں کتنا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ سب شادی سے راضی تھے لیکن میں راضی نہیں تھی۔ میں نے بھی شور ڈال رکھا تھا کہ شادی نہیں کروں گی۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ تیرا عاشق تو ڈر کے مارے بھاگ گیا ہے۔ اپنے کزن کا شکریہ ادا کر جس نے تجھے اپنا لیا، ورنہ تم سے شادی کون کرتا؟ جو حرکت تم نے کی ہے، اس کے بعد تو ہماری شرافت ہے کہ ابھی بھی ہم تمہاری شادی اتنے اچھے انسان سے کروا رہے ہیں جس سے سارا شہر ڈرتا ہے اور سب اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی۔ ہم تمہیں دیکھنا تو نہیں چاہتے لیکن تمہارے لیے تو یہ سہولت ہے۔ میں حیران تھی کہ کیسے میرے ماں باپ میرے دشمن بن گئے تھے، اب میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ایسے مجھ سے باتیں کر رہے تھے جیسے میں ان کی بیٹی نہیں ہوں، جبکہ پہلے اس گھر میں سب سے زیادہ مجھ سے لاڈ کیا جاتا تھا۔ سب سے زیادہ غصہ مجھے حسن پر آ رہا تھا۔ اسی نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ اس نے میری خوشیوں پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا۔ میں نے سوچ لیا کہ اسے کبھی بھی قبول نہیں کروں گی اور نکاح کے لیے بھی ہاں نہیں کروں گی، لیکن عین نکاح کے وقت میرے بابا جان کی طبیعت خراب ہو گئی اور بہت بڑا تماشا بن گیا۔ انہوں نے مجھے صرف اتنا کہا کہ تم میری بات مان لو، حسن سے شادی کر لو۔ میں نے نکاح قبول کر لیا اور اگلے دن بابا بالکل ٹھیک تھے، اور رات کو جب حسن کمرے میں آیا تو اس نے کہا کہ عمر میں تم سے 5 سال بڑا ہوں، تم چھوٹی سی تھی، میں تمہارے ساتھ ہی بڑا ہوا ہوں، تمہیں اٹھا کر دکان پر لے جاتا تھا، ہمیشہ تمہیں بہت پیار کیا، سوچا نہیں تھا کہ تم میری بیوی بن جاؤ گی۔ تم نے جو بھی کیا اسے میں تمہاری غلطی سمجھ کر معاف کرتا ہوں کہ تم تو ناسمجھ ہو، اور ایک عورت کو بیوقوف بنانا مرد کے لیے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے، وہ بھی ایسے مرد کے لیے جو اتنا زیادہ چالاک تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ باقی کی ساری زندگی تمہیں تمہاری کسی بھی غلطی کا طعنہ نہیں دوں گا، تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کروں گا، تم میری عزت ہو، تمہارے خلاف کوئی بات کرے گا تو میں اس کا بھی منہ توڑ جواب دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں مجھے تم سے صرف وفا اور رفاقت چاہیے، تم میرے ساتھ اچھی بیوی بن کر رہو۔ میں اس کی بات پر ہنسی اور وہ مجھے ہنستے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس کے سامنے کسی کی بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میں بھی تو ایسی ہی تھی، لیکن آج میرے اندر ہمت آ گئی۔ میں نے کہا کہ اچھے طریقے سے رہنے کی بات کرتے ہو، اگر تم میرے قریب آئے تو میں زہر کھا کے مر جاؤں گی۔ میں نے اس کو زہر کی بوتل دکھائی جو میرے ہاتھ میں تھی، وہ بوتل اس نے مجھ سے چھین لی، تو میں نے کہا تمہیں کیا لگتا ہے دوبارہ میرے لیے زہر لینا کوئی مشکل کام ہے؟ حسن میری شکل دیکھ رہا تھا اور حیران تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ پہلی دفعہ کسی کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ میں نے کہا میرے قریب بھی مت آنا، مجھے تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ ایک اور بات بھی میں تمہیں بتا دوں کہ جب مجھے موقع ملے گا میں بھاگ جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ اتنا بڑا غم دکھایا ہے تم نے اپنے ماں باپ کو، اس گھر کو، اور ابھی بھی تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا ہاں میں یہی کروں گی، کیونکہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، تم لوگوں کی غلطی تھی، ساری کی ساری غلطی تم سب کی تھی، اور میں کسی کی بات نہیں مانوں گی۔ اگر اپنی بدنامی سے بچنا چاہتے ہو تو ابھی مجھے جان سے مار دو، نہیں تو بعد میں بہت پچھتاؤ گے۔ حسن بے بس نظر آیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں اس گھر کی بیٹی سے یہاں کی بہو بن چکی تھی، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہمارے لیے رہنے کا انتظام بھی حویلی سے سائٹ پر کیا گیا تھا، کیونکہ میرے ماں باپ کا کہنا تھا کہ ہم اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ سب کچھ بہت ہی برا تھا اور میں پریشان تھی، لیکن اس سے زیادہ مجھے غصہ آیا ہوا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے میری خوشیوں کا قتل کیا تھا۔ حسن کمرے سے چپ چاپ چلا گیا اور مجھے ایسا لگا کہ میری جیت ہو گئی ہے۔ گھر والوں کو اس نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ ہم میں کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسی طرح سے اپنی زندگی گزار رہی تھی، لیکن میری ماں کو یہ بات پتہ چل گئی اور اس نے کہا ایک تو ہم سب کا منہ کالا کروایا ہے، اوپر سے پھر بھی اللہ نے اتنا اچھا شوہر دے دیا تو اس کے ساتھ یہ سب کر رہی ہو۔ اگر اس طرح سے بیوی شوہر کو نظر انداز کرے تو اسے بہت گناہ ملتا ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔
ہم نے تمہاری اس طرح کی تربیت نہیں کی تھی۔ تم ایک کے بعد ایک بری بری حرکتیں کرتی چلی جا رہی ہو۔ تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے۔ قدر کرو اپنے شوہر کی، جس نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر تمہیں اپنا لیا، نہیں تو کون کرتا تم سے شادی؟ میں نے کہا کہ میں نے محبت کی تھی، اور محبت کرنا گناہ نہیں ہوتا۔ عثمان کسی گرے پڑے خاندان سے نہیں تھا، بھاگ نہیں گئی تھی، پیٹ میں کسی کا بچہ لے کر نہیں آ گئی تھی میں۔ میری ماں نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، میری شادی ہو گئی ہے، خبردار جو آپ نے میرے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش بھی کی ہو تو اب میں اس گھر کی بیٹی نہیں، اس گھر کی بہو ہوں، جیسے آپ اس گھر کی بہو ہیں۔ میری ماں نے کہا، گھر کی بہو حسن کے دم سے ہو، بہو بننے کا شوق ہے تو اپنے شوہر کو شوہر والا درجہ بھی دو۔ تم کو شاید ایک بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ سے تمہاری شادی حسن سے ہی کروانا چاہتے تھے، لیکن اس نے انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ اس نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہن سمجھا ہے، اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ تمہاری قسمت خراب ہے، مگر قسمت سے اب وہ تمہارا شوہر بن گیا ہے، پھر بھی تمہیں اس کی قدر نہیں ہے۔ ایک دن تم پچھتاؤ گی، تم میری بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ ایک دن مجھے انجان نمبر سے کال آئی، پر میں نے پہلے سے کال نہیں سنی، لیکن پھر کال اٹھائی۔ دوسری طرف عثمان کی آواز سن کر میرے آنسو میری آنکھوں تک آ گئے تھے۔ میں اسے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، وہ بھی میرے لیے رو رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیسی تمہاری محبت ہے، چھوڑ کے چلے گئے مجھے۔ اگر تھوڑی محنت کرتے تو میں تمہارے ساتھ بھاگنے کو تیار تھی، لیکن تم نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ اس نے کہا، میں کیا ہمت کرتا، تمہارے کزن نے میرے ماں باپ کو بھی دھمکایا، میری بہن کو غائب کروا لیا تھا، میں بری طرح سے پھنس گیا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا اس نے تمہاری بہن کو اغوا کر لیا تھا؟ تو اس نے کہا، ہاں، میری بہن کو اغوا کر لیا تھا، اور میری بہن کی عزت خطرے میں تھی، اسی لیے مجھے جانا پڑا۔ میں نے کہا، ایک طرف تو بڑا غیرت مند بنتا ہے، سارے شہر کی لڑکیوں کو اپنی بہن سمجھتا ہے، اور دوسری طرف کسی کی بہن کو اغوا کر لیا۔ کس قسم کا انسان ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کے دو روپ ہیں، اور ایک روپ اس نے دنیا کو دکھانے کے لیے رکھا ہے، اور دوسرا روپ بہت ہی بھیانک ہے۔ مجھے تو حسن سے نفرت ہو رہی تھی۔ عثمان نے کہا، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا ہوں، مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بہت مشکل کام ہے، میری شادی ہو چکی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نہیں مانتے اس شادی کو، یہ شادی زبردستی کی گئی ہے، تمہاری مرضی تو نہیں تھی نا اس میں تمہاری؟ تم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تم اس شادی سے راضی تھی؟ میں نے کہا، میں اس شادی سے کیسے راضی ہو سکتی تھی، میں تو تم سے محبت کرتی تھی۔ ان سب نے زبردستی میری شادی کروائی۔ بابا تو عین ٹائم پر دل پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، انہوں نے میرے ساتھ ڈرامہ کیا، اور جب میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے۔ پھر تم کیسے شادی کو شادی کہہ سکتی ہو؟ انہوں نے تمہارے ساتھ دھوکہ کیا، ہماری بات نہیں مانی۔ اب ہم پر فرض ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، تمہیں وہاں سے نکلنا ہوگا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ جلدی جلدی میں اس نے فون بند کر دیا، اور بہت زیادہ میں حیران رہ گئی۔ شام کو حسن گھر آیا تو اس نے میرا چہرہ دیکھ کر پہچان لیا کہ کوئی بات ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشان کیوں نہ ہوں گا، بیوی ہو تم میری، یہ زبردستی کا تعلق ہے، مجھے کوئی خوشی نہیں ہے اس رشتے کی۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں مومنا، اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں نے حسن کو خوب باتیں سنائیں، اور وہ سر جھکا کر وہاں سے جانے لگا۔ جب اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا، میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ بات سچ ہے، لیکن جب نکاح ہوا تو اللہ نے تمہارے لیے میرے دل میں محبت ڈال دی، اس لیے میں تمہارے ساتھ رشتہ نبھانا چاہتا ہوں۔ کچھ بھی ہو جائے، میں تمہارا خیال رکھوں گا، تمہاری حفاظت کروں گا، تمہارا ساتھ دوں گا، کیونکہ تم میری ہم سفر ہو۔ مجھے اس وقت اس کی باتیں بہت ہی کھوکھلی اور بے تکی لگ رہی تھیں۔ وہ برا انسان تھا، اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے عثمان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، پھر سے ہماری آپس میں باتیں ہونے لگیں۔ اس دفعہ میں بہت زیادہ محتاط تھی، میں کوئی بھی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ اگر ہم پہلے بھاگ سکتے تھے تو اب کیوں نہیں بھاگ سکتے؟ میں تمہیں جگہ کا نام بتاتا ہوں، تم وہاں پر پہنچ جانا، ہم کہیں دور بھاگ جائیں گے، اور پھر اس حسن کو تمہیں طلاق دینی پڑے گی، اس کے بعد ہم شادی کر لیں گے۔ عثمان نے مجھے بہت ہی اچھے طریقے سے منا لیا، اور میں اس کی باتوں میں آ گئی۔
اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو گئی، کیونکہ ویسے بھی میں ساری زندگی اس طرح سے نہیں جینا چاہتی تھی۔ میں حسن کو پسند نہیں کرتی تھی، میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ وہ یہی چاہتا تھا کہ میں ساری زندگی اس کے ساتھ رہوں۔ ہم میاں بیوی کی طرح کبھی بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ مجھے ویسے بھی اس گھر میں نہیں رہنا تھا۔ میرے اپنے ماں باپ مجھے شکایتی نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں نے عثمان کی بات مان لی اور ایک دن اس کی بتائی ہوئی جگہ پر چلی گئی۔ وہاں گئی تو وہاں پہلے سے ہی 3 لڑکے موجود تھے۔ میں نے عثمان سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ تو کہنے لگا یہ میرے دوست ہیں جنہوں نے ہماری بہت زیادہ مدد کی ہے۔ ان کے ساتھ ہم یہاں سے نکلیں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ میں اکیلا تھا، اسی لیے مجبور ہو گیا اور اس بار تیاری کی ہے میں نے عثمان کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں ابھی حسن کو فون کروں گا کہ تمہاری بیوی میرے پاس آ گئی ہے اور وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ میں نے کہا اسے فون مت کرو، وہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے عثمان نے اس کو فون نہیں کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص بولا کہ اب بس کرو، کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ جس کام کے لیے اس کو لائے ہو وہ شروع کرو۔ وہ میری طرف بڑھا اور اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور آسمان کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ کیا ہو گیا یار؟ باری باری۔ اس کی بات اور یہ الفاظ سن کر میں حیران اور پریشان رہ گئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ عثمان نے کہا تمہیں اسی لیے بلایا ہے، گھر والوں نے، تمہارے اس کزن نے میری بہت بے عزتی کی تھی اور اب تم اس کی عزت بن گئی ہو۔ اب میں تمہاری عزت خراب کروں گا تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ مجھے تم سے کوئی محبت نہ پہلے تھی اور نہ ہی اب ہے۔ تم ایک بڑے خاندان کی بیٹی تھی، سوچا تھا کہ تم سے شادی کروں گا تو بہت دولت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، کر لیتا میں تم سے شادی، لیکن اتنی بے عزتی کروانے کے بعد تم سے شادی کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ شادی تو دور کی بات ہے، اب تم میرے لیے صرف اس کی بیوی اور میں اس کی بیوی کی عزت خراب کروں گا تاکہ وہ بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ وہ لوگ میری طرف بڑھے کیونکہ وہ 3 لوگ تھے اور میں اکیلی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر دروازے کو کسی نے توڑ دیا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ حسن تھا۔ اس نے آتے ہی ان لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ جاؤ، باہر جا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ میں پوری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اس سے معافی مانگ رہی تھی کہ حسن مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کرے گا۔ میں کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں بولتی جا رہی تھی۔ حسن نے چلا کر کہا کہ چلی جاؤ یہاں سے۔ میں روتی ہوئی آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، شاید لڑائی ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ سب میری وجہ سے ہو رہا تھا۔ اور پھر میرے کانوں نے کچھ سنا۔ 3 دفعہ گولی چلنے کی آواز آئی۔ میرے شوہر یعنی حسن نے ان سب کو جان سے مار دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ حسن باہر آیا اور گاڑی میں بیٹھا۔ اس نے ہاتھ صاف کیے اور گاڑی چلا دی۔ وہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ میں بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ ان کو جان سے مار دیا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ اس نے گاڑی ایک طرف روک دی جہاں کوئی بھی نہیں تھا اور اس نے کہا کہ محبت میں اندھی ہو گئی تھی۔ وہ شخص تم سے محبت نہیں کرتا تھا۔ تمہیں محبت چاہیے تو میں تمہیں محبت دینے کو تیار ہوں۔ کیا تمہیں میری اور اپنی حلال محبت نظر نہیں آتی؟ ہم دونوں ایک دوسرے پر حلال ہیں۔ یہ رشتہ کتنا خوبصورت ہے اور تم کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تم مجھے جان سے مار دو، اگر میں واپس گئی تو گھر والوں کے طعنے برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ حسن نے کہا تم آج کے بعد صرف میری بن کر رہو، تم پر کسی غم کا سایہ بھی نہیں آنے دوں گا۔ میں نے اسے معافی مانگی اور کہا کہ ایسا ہی ہوگا، مجھے معاف کر دو۔ جب ہم گھر آئے تو گھر والے پہلے سے ہی پریشان تھے۔ حسن نے کہا کہ آپ لوگ اس کے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں، یہ خودکشی کرنے گئی تھی، بڑی مشکل سے بچا کر لایا ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا۔ یہ بات سن کر میرے ماں باپ کا دل بیٹھ گیا۔ امی نے کہا کہ بچوں سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم خودکشی کر لیتی۔ ہم اب بھی تم سے بہت پیار کرتے ہیں، تم ہماری بیٹی ہو۔ انہوں نے مجھے معاف کر دیا اور میں نے حسن کو حیران ہو کر دیکھا کہ اس نے کیسے سب کے سامنے مجھے بچایا۔ مجھے اس کی بات یاد آ گئی جب اس نے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گا، ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ میں نے حسن سے دوبارہ معافی مانگی اور اس نے کہا کہ
آج کے بعد اس بارے میں نہ تو کوئی کسی سے بات کرے گا اور نہ ہی تم سوچنا۔ اب ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ ہمیشہ ساتھ رہیں گے اور میں ہمیشہ تمہیں بیوی والا مان اور عزت دوں گا۔ میں حسن کے بارے میں کتنا غلط سوچتی تھی، وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اب ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔